السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ایز ایڈ آفیشیل۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو مغلیہ سلطنت کے پہلے حکمران ظہیر الدین بابر کے بارے میں بتایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتایا تھا کہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا آغاز کیسے ہوا، کس نے کیا۔ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مغلیہ سلطنت کے دوسرے حکمران نصیر الدین ہمایوں اور بابر کے سب سے بڑے بیٹے کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، شاید کوئی ایسا بادشاہ دیکھنے کو ملے جس کو اندرونی یا بیرونی سازشوں کا سامنا نہ رہا ہو۔ شہنشاہ بابر کے انتقال کے بعد روایت کے مطابق تخت ظہیر الدین کے بیٹے ہمایوں کو ملنا تھا، لیکن باپ کے بادشاہ ہوتے ہوئے بھی ہمایوں کی بادشاہت کا سفر آسان نہ تھا۔ جب وزیر اعظم نظام الدین خلیفہ نے سازش کی اور ہمایوں کے بجائے مہدی خواجہ کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ مہدی خواجہ ہمایوں کا بہنوئی اور تجربہ کار سپہ سالار تھا، لیکن بابر نے یہ پہلے ہی امرا کو وصیت کی کہ ہمایوں کو تخت نشین کرے اور اس سے وفاداری نبھائے۔ اس طرح ظہیر الدین بابر کی وفات کے 3 روز بعد 29 دسمبر 1530 کو اس کا سب سے بڑا بیٹا نصیر الدین ہمایوں تخت نشین ہوا۔ ہمایوں 17 مارچ 1508 کو کابل میں پیدا ہوا تھا۔ اس کی والدہ کا نام مہم بیگ تھا اور اس کے 3 بھائی تھے جن کے نام کامران، عسکری اور خندالی تھے۔ نصیر الدین ہمایوں نے 20 سال کی عمر میں اپنی پہلی کامیابی بنشمہ کا گورنر بن کر سمیٹی تھی، جب اس نے ابراہیم لودھی کے جرنیل حمید خان کو شکست دے کر حصارہ فیروز پر قبضہ کر دیا، اور صرف 20 سال کی عمر میں بنشمہ کا گورنر بن گیا۔ ہمایوں نے اپنے باپ ظہیر الدین بابر کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنی سلطنت بھائیوں میں تقسیم کر دی۔ اس نے کامران مرزا کو کابل اور قندھار، خندال کو مواق اور عسکری کو سنبل کا علاقہ بطور جاگیر دے دی۔ اب چونکہ وہ بادشاہ تھا تو اس نے اپنے چچا زاد بھائی سلیمان مرزا کو بنفشہ کا علاقہ دے دیا۔ ہمایوں کے بھائی کامران نے ایک چال چلی۔ اس نے ہمایوں کو مبارکباد دینے کے لیے پنجاب کی جانب پیش قدمی کی، لیکن اس کا اصل مقصد ہمایوں کی حکومت پر قبضہ کرنا تھا۔ اس لیے کامران نے اپنے دربار میں چال چلی اور اپنے سرکردہ امیر کراچا کو دربار میں دکھلاوے کے لیے جھوٹ سے برا بھلا کہا، اور کراچا پھر اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہو گیا۔ لاہور میں میر یونس سے پناہ لی۔ میر یونس مغلوں کا ایک بہت بڑا وفادار گورنر تھا، تو مرزا کامران نے سوپی سمجھی چال کے تحت کراچا کو میر یونس کی پناہ میں دے دیا تاکہ لاہور پر قبضے کے لیے راستہ آسان بنا سکے۔ کراچا جب میر یونس کے پاس گیا تو اس نے اس کی بہت عزت افزائی کی۔ ناظرین گرامی، مرزا کامران کے بنائے گئے اس پلان کے مطابق کراچا نے جلد ہی جلد لاہور کے سارے دروازوں پر قبضہ کر لیا۔ مرزا کامران کے لیے لاہور کے سب دروازے کھول دیے۔ لاہور پر قبضہ ہو گیا۔ پھر مرزا کامران نے پورے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ یہ وقت ہمایوں کے لیے مشکل ترین وقت تھا، کیونکہ اسے زمانے میں افغانوں کو محمود لودھی کی شکل میں قابل سردار مل چکا تھا۔ والی گجرات بنگال کا بادشاہ نصرت شاہ بھی تخت پر قبضے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور تو اور راجپوت بھی تخت پر قبضے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمایوں نے فیصلہ کیا کہ راجپوتوں سے اتحاد کرنے ہی میں بہتری ہے۔ میواڑ کے حکمران رانا سنگھا کے دربار میں دوستی کا عہد نامہ بھیجا اور اس کی بیوی کے لیے راکھی بھیج کر اسے منہ بولی بہن بنا لیا۔ جب رانا سنگھا انتقال کر گیا تو والی گجرات سلطان بہادر نے اپنی دوست
سلطان مظفر سے مل کر ریاست چتور پر حملہ کر دیا۔ اس موقع پر رانا سنگھا کی بیوی نے ہمایوں کو خط لکھا کہ وہ اپنی منہ بولی بہن کی مدد کرے۔ ہمایوں جو اس وقت بنگال جا رہا تھا، اس نے اپنی بہن کی پکار پر بنگال کی مہم ترک کر کے راستے ہی سے میواڑ کا رخ کر دیا۔ اس وقت ریاست میواڑ کا حاکم رانا پکرم رانا سنگھ کا بیٹا تھا اور محمود خنزی کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ شیر شاہ سوری نامی ایک پٹھان سردار، جس کا اصل نام فرید خان تھا، اس نے ظہیر الدین بابر کے زمانے میں مغل فوج میں ملازمت کی تھی اور وہ ہمایوں کی کمزوریوں سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے ہمایوں کو پیغام بھیجا کہ میں مغلوں کا پرانا وفادار ہوں۔ اسی طرح وقت کے ساتھ ساتھ 1537 میں شیر شاہ سوری نے بنگال پر قبضہ کر دیا، لیکن اس کے بعد ہمایوں نے شیر شاہ سوری کے بیٹے جلال الدین سوری کو شکست دیتے ہوئے چنار پر قبضہ کر لیا، جبکہ ہمایوں کا بھائی ہندال اپنی سلطنت چھوڑ کر آگرہ چلا گیا۔ ادھر اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ جب یہ خبر ہمایوں تک پہنچی تو ہمایوں بنگال سے واپس روانہ ہوا کہ ایک دن ہمایوں اپنے کتب خانے میں مطالعے پر مصروف تھا تو اذان مغرب کی آواز آئی تو ہمایوں جلدی سے مسجد کی طرف روانہ ہوا تو بھاگتے ہوئے اپنی سیڑھیوں سے پھسل کر نیچے گر گیا، تو اس طرح بہت سے زخم آئے اس کو۔ پھر اس کے چند دن بعد اس سیڑھیوں کے پھسلنے کی وجہ سے اس کی وفات ہو گئی۔ 27 فروری 1556 کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو دوستو، آج ہم نے مغلیہ سلطنت کے دوسرے بادشاہ نصیر الدین ہمایوں کی زندگی کی بائیوگرافی آپ کو بتائی، جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، باقی انشاءاللہ نیکسٹ